اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چینل اینٹی قادیانی آفیشل میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ ہمیں حقیقت مل گئی کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہمیں حقیقی دین اسلام کے لیے کیوں منتخب کیا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد عطا فرمایا، وہ نبی جس نے ہمیں حقیقی اسلام کا شعور دیا۔ مرزا غلام قادیانی اور انجینئر مرزا جہلمی کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے پہلے سے مکمل مذہب میں نئی چیزیں شامل کریں۔ الحمدللہ دین اسلام ہمیں پہلے ہی مکمل حالت میں مل چکا ہے۔ پیارے دوستو، ہم یہ چینل کبھی نہیں بناتے، لیکن اسلام کے موجودہ حالات میں ہمیں اس چینل کو بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ آپ کے لیے تیار کردہ سازشوں اور روز بروز بڑھتے ہوئے فتنوں کو سامنے لایا جا سکے۔ قادیانیت ایک چھوٹا سا فتنہ ہے، لیکن ایک نیا فتنہ بھی اسلام میں گھس گیا ہے، اور یہ فتنہ نوعمر کے معصوم مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ہمارے نوعمر مسلمان اس فتنے میں داخل ہونے کے لیے لبیک کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسلام کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابر ہے اور انہیں صحیح اور غلط راستے کا شعور نہیں ہے۔ در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے والدین کی بڑی غلطی ہے کہ ان کو اسلام کی صحیح تعلیم دینے میں ناکام رہے ہیں، اسی لیے ان کے بچے مرزا انجینئر جونیئر جہلمی کے مذہب کی پیروی کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس چینل میں ہم مرزا غلام قادیانی کے بارے میں اور مرزا جونیئر جہلمی کے عظیم فرمان کے بارے میں تمام فتنوں کو بے نقاب کریں گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ مرزا جونیئر جہلمی نہ تو عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، اور نہ کوئی مفتی ہے، اور اگر کچھ ہے تو صرف مرزا غلام قادیانی سے بلا واسطہ تعلق ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم قادیانی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور مرزائیت کے ساتھ بھی، اسی لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے۔ ہم سچے مسلمانوں اور مجاہدین ختم نبوت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اس چینل پر آپ کے مکمل تعاون کی ضرورت ہے، اور برائے کرم ہماری ویڈیوز کو مختلف گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ اینٹی قادیانی آفیشل چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے مسلمانوں، آج اس ویڈیو میں ہم مرزا غلام قادیانی کی موت پر بات کریں گے۔ کون مرزا غلام قادیانی؟ وہ جھوٹے قادیانیوں کا جھوٹا نبی تھا۔ اس کی موت کثرتی اسہال کے نتیجے میں ہوئی۔ دن منگل کا تھا اور تاریخ 26 مئی 1908 تھی۔ ٹھیک ہے، بات کی طرف آتے ہیں۔ ہم یہاں قادیانیوں کی مشہور کتاب سے ایک حوالہ لینے جا رہے ہیں۔ کتاب کا نام سیرت المہدی ہے، اور ہم صفحہ نمبر 8 سے شروع کریں گے۔ ان کے بیٹے نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ جب مرزا موتر علیہ شلوار کو ہفتے کے تمام دنوں میں سے منگل کا دن منحوس لگتا تھا، اور ان کا دوسرا جھوٹا خلیفہ کہتا ہے کہ جب مبارکہ بیگم کی پیدائش قریب تھی، اس وقت مرزا غلام قادیانی نے دعا کی کہ خدا انہیں منگل کے دن کے اثرات سے محفوظ رکھے، کیونکہ منگل کا دن مرزا قادیانی کی نظر میں منحوس دن تھا، جبکہ مرزا موتر علیہ شلوار خود اسی دن کو واصل جہنم ہوا تھا۔ اور جاننا چاہیے کہ زمانہ کی شمار صرف اہل دنیا کے واسطے ہے، اور دنیا کے واسطے واقعی اب کی وفات کا دن ایک مصیبت کا دن تھا۔ لعنت بے شمار قادیانیوں، بے شمار لعنت تم پر بھی اور تمہارے لعنتی اور جھوٹے نبی پر بھی۔ اب ذرا سنو کہ اس نے اس کتاب کے اگلے صفحے میں کیا لکھا ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 9 پر ہیں۔ حوالہ نمبر 12۔ وہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ جب مرزا موتر علیہ شلوار آخری بیمار ہوئے اور آپ کی حالت نازک ہوئی تو میں نے گھبرا کر کہا کہ اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ اس پر حضرت صاحب نے بکواس کی کہ یہ وہی ہے جو میں بکواس کیا کرتا تھا۔ ان کا بیٹا آگے لکھتا ہے کہ مرزا موتر علیہ شلوار 25 مئی 1908 یعنی پیر کی شام کو بالکل اچھے تھے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ جب میں نے پہلی نظر حضرت مردود کے اوپر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے ایسی حالت اب کی اس سے پہلے نہ دیکھی تھی، اور میرے دل پر یہ اثر پڑا کہ یہ مرض الموت ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 10 پر لکھا کہ میری والدہ کا حوالہ جو شروع میں شامل کیا گیا تھا، جب دوبارہ تصدیق کے لیے بیان ہوا اور حضرت مسیح موتر علیہ شلوار کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحبہ نے بیان فرمایا کہ حضرت مردود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً 1-2 دفعہ پاخانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اپنے زیادہ ذوف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا۔
صفحہ نمبر 10 کے بیان میں والدہ کے پچھلے بیان پر بحث ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مسیح موتر علیہ شلوار کو رات کا کھانا کھاتے ہوئے ایک حاجت ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ بھی سو گئے اور میں بھی سو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ سو رہی تھی تو اسے کیسے معلوم کہ وہ صرف 2 بار بیت الخلا گیا تھا، اور جب مسیح موتر علیہ شلوار نے اسے جگایا تھا اس وقت وہ کتنے گھنٹے سو چکی تھی، اور ان گھنٹوں میں مرزا موتر علیہ شلوار کتنی بار بیت الخلا گئے تھے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ وہاں 2 بار کے بجائے 20 بار تشریف لے گئے ہوں۔ لہذا چینل انٹی قادیانی آفیشل اور تمام مسلمانوں کے مطابق یہ بیان درست نہیں ہے۔ جب ان کا مذہب ہی جھوٹ پر مبنی ہے تو پھر ان سے کسی سچ بات کی کوئی توقع نہ رکھنی چاہیے۔ اس کتاب میں اور بھی بہت سے جھوٹ لکھے گئے ہیں، ہم ان پر بعد میں بات کریں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 11 میں لکھا کہ مرزا موتر علیہ شلوار میری ماں سے کہتا ہے کہ تم سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر آپ اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ آپ پاخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے، اور میں پاؤں دباتی رہی مگر کمزوری بہت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قے آئی۔ جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنی زیادہ کمزوری تھی کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کیبل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئے۔ اس پر میں نے گھبرا کر کہا کہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ جھوٹ، سراسر جھوٹ، یہ مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی ہے۔ وہ حوالہ جات جو ہم نے آپ کو صفحہ نمبر 8 سے صفحہ نمبر 10 تک دکھائے۔ مرزا غلام قادیانی کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ وہ صرف 5 بار بیت الخلا گیا، اور وہ یہ بھی گنتی ہے کہ ایک بار اسے قے آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف 24 گھنٹوں میں وہ 5 بار بیت الخلا گیا اور اس کی حالت مرنے کے قریب تھی۔ اس قسم کی موت اللہ کے سچے نبی کی موت نہیں ہو سکتی۔ تمام قادیانی میری بات کو نوٹ کریں، یہاں تک کہ کسی بھی مقدس مقام، گندی جگہ، سمندروں، دریاؤں اور یہاں تک کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اور دنیا کے کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ کیا کوئی نبی اس حالت میں مر سکتا ہے اگر وہ اللہ کا سچا نبی ہے؟ آپ کے پاس قیامت تک اس سوال کا جواب دینے کا وقت ہے۔ دنیا کی کسی بھی بڑی لائبریری میں کہیں بھی جائیں، اس سوال کا جواب تلاش کریں، آخرکار آپ کو اس کا جواب نفی میں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو اور تمہارے نبی مسیح موتر علیہ شلوار بھی اس دنیا کے جھوٹے آدمی تھے۔ اب ہم اصل حقیقت کی طرف جائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرزا مردود کے بیٹے اور بیوی کے بیانات میں اصل حقیقت کیا ہے۔ ہم کچھ اور بیانات بطور گواہی اور ثبوت کے دکھائیں گے اور تمام بیانات کے درمیان موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اصل حقیقت اب حضرات کے سامنے آ جائے گی ان گواہوں اور دلال کی روشنی میں جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مرزا موتر علیہ شلوار نے اپنی کتاب شیطانی خزائن حصہ 19 اور صفحہ نمبر 434 اور 435 میں لکھا ہے، شوگر کی وجہ سے میں دن رات میں 100 بار ٹوائلٹ جاتا ہوں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھے زیادہ تر اسہال کی بیماری کی شکایت تھی اور یہ پچھلے 20 سال سے تھی۔ آگے چل کر اس نے صفحہ نمبر 435 پر لکھا ہے کہ ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں سر درد اور اس دوران خون کم ہو کر ہاتھ پاؤں سرد ہو جانا اور نبض کم ہو جانا، اور دوسرے جسم کے نچلے حصہ میں پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا۔ یہ دونوں بیماریاں اندازن 20 برس سے ہیں۔ کبھی دعا کی کہ ایسے رخصت ہو جائے لیکن دور ہو کر دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دعا کی کہ یہ بیماریاں بالکل دور کر دی جائیں تو جواب ملا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون چھپا رہا ہے۔ مرزا مردود کو سخت تکالیف تھیں، اور اس نے یہ بات کبھی اپنی بیوی اور بیٹے کو نہیں بتائی بلکہ صرف اپنی کتاب میں لکھا۔ دراصل اسے یہ بیماریاں 20 سال سے تھیں، اور یہاں 2 نکات قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، اس نے لکھا کہ وہ دن اور رات میں تقریباً 100 بار ٹوائلٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ عام زندگی میں یہ اس کا روز کا معمول تھا اور اس وقت اس کی موت اس سے بہت دور تھی۔ لیکن جب وہ مرنے کے قریب تھا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ صرف 5 بار بیت الخلا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی اور بیٹے نے لوگوں سے چھپایا کہ مرزا صاحب نے 95 مرتبہ اور بھی ٹوائلٹ کا دورہ کیا تھا۔ نمبر 2، آخری بیان میں دوسری بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بیماریاں مجھ سے دور ہو جائیں، اور مجھے اس کا جواب ملا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا جواب کس نے دیا؟ یہ 100% شیطان تھا، کیونکہ وہ ابلیس کا پیروکار تھا اور ابلیس اس کے خون میں شامل تھا۔ چنانچہ مرزا موتر علیہ شلوار کا سارا جسم شیطان مردود کے قبضے میں تھا۔ مرزا غلام قادیانی نے خود لکھا ہے کہ اس کا خدا یلاش ہے، کالا ہے اور کالو ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب تمام بیانات کی حقیقت کو پوری طرح سمجھ گئے ہوں گے۔
اس کے ساتھ ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں اور کمیونٹی کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور آخر کار مرزا غلام قادیانی المعروف مرزا موتر علیہ شلوار عذابی الہی کی وجہ سے 26 مئی 1908 کو صبح 10 سے 11 کے درمیان واصل جہنم ہو گیا تھا، اور سکرین پر آپ وہ مکان دیکھ رہے ہیں جہاں وہ لاہور میں مرا تھا۔ یاد رہے کہ وہ بہت زیادہ پیچش کرتے ہوئے مر گیا تھا، یہاں تک کہ وہ تو مر گیا لیکن وہ اپنے پیچھے پوری دنیا میں بے شمار بدبو چھوڑ گیا اور زبردست فتنہ پھیلایا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن الحمدللہ اسلام آج بھی سچے مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے اور زندہ ہے۔ احمدیت اور قادیانیت میں صرف وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جو ابلیس کے پیروکار ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب ایک بار پھر وہی فتنہ آیا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بہت سے پیروکار بھی ہیں اور اس عظیم فتنے کا نام مرزا انجینئر جہلمی المعروف مرزا جونیئر ہے۔ برائے کرم اس فتنے سے خود کو محفوظ رکھیں اور اپنے عالموں سے رابطہ کریں، ان کی صحبت میں شامل ہوں، کیونکہ یہ فتنے قیامت تک بار بار آتے رہیں گے۔ اسلام صرف وہی ہے جو آج سے 1500 سال پہلے سے ہمارے پاس چلا آ رہا ہے۔ حقیقی اسلام میں کسی فرد نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اللہ ہمیں جنت میں چھوٹا خدا بنائے گا، لیکن مرزا جونیئر اپنی ویڈیو میں کہتا ہے، اب بھی سن سکتے ہیں۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، جنتی کو آئے گی نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں موت کو قتل کیا جائے گا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے۔ ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، اور 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دیں، سونے کے اوقات بھی نیکسٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے۔ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا۔ انسان نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں خدا بنوں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور صحیح راستے پر رکھے، اور اللہ ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے اور قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے، ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ جلد ہی ہم اپنی نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ اپنی صحت اور ایمان کا خیال رکھیں۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کو سلام، اور مرزا غلام قادیانی اور مرزا جونیئر پر لعنت بے شمار۔